ومن باع اور جس نے بیچا دارن گھر کو دخل بناؤہا داخل ہو جائے گی اس کی عمارت فی البیع بیع کے اندر وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ اس نے اس کا نام نہ لیا ہو۔ ومن باع ارضاً اور جس نے بیچی زمین دخل ما فیہا داخل ہو جائیں گی وہ چیزیں جو اس میں ہیں من النخل والشجر یعنی کھجور کے درخت اور عام درخت فی البیع بیع کے اندر وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ اس نے اس کا نام نہ لیا ہو۔ ولا يدخل الزرع اور داخل نہیں ہوگی کھیتی فی بیع الارض زمین کی بیع میں الا بالتسمیۃ مگر نام لینے کے ساتھ۔ ومن باع نخلا اور جس نے بیچا کھجور کا درخت او شجرا یا عام درخت فیہ ثمرۃ جس میں پھل ہے فثمرتہ للبائع تو اس کا پھل بائع کا ہوگا الا ان یشترطها المبتاع مگر یہ کہ اس کی شرط لگائے خریدار۔ ویقال للبائع اور کہا جائے گا بائع کو اقطعها اس کو کاٹ دے وسلم المبیع اور مبیع حوالے کر دے۔ گھر بیچا تو گھر کی جو عمارت ہے وہ خود بخود بیع کے اندر داخل ہو جائے گی اگرچہ بائع نے نام نہ لیا ہو کہ میں یہ عمارت بھی دے رہا ہوں۔ گھر بیچا تو گھر کی جتنی عمارت ہے وہ ساری بیع کے اندر داخل ہو جائے گی اور اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کا نام نہ لیا جائے تب بھی داخل ہو جائے گی۔ زمین بیچی جس میں کھجور کے درخت ہیں اور عام درخت ہیں تو زمین کے اندر یہ چیزیں درخت بھی داخل ہو جائیں گے اگرچہ ان کا نام نہ لیا گیا ہو کہ یہ بھی داخل ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اگر زمین بیچی جس میں کھیتی لگی ہوئی ہے تو یہ تب تک بیع کے اندر داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کھیتی کا نام نہ لیا جائے کہ یہ کھیتی بھی میں بیچ رہا ہوں۔ زمین کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے تو یہ بیع کے اندر تب داخل ہوگی جبکہ کھیتی کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ ومن باع نخلا کھجور کا درخت یا عام درخت بیچا جس پر پھل لگا ہوا ہے تو پھل مشتری کا نہیں ہوگا، یہ بائع کا ہوگا۔ ہاں اگر مشتری شرط لگا دیتا ہے کہ یہ بھی میرا ہوگا پھل بھی میرا ہوگا تب یہ پھل اس کو مشتری کو مل جائے گا۔ بصورت دیگر بائع کا ہے اور بائع کو کہا جائے گا اپنا یہ پھل کاٹو اور مبیع جو تم نے بیچی ہے وہ حوالے کرو۔ تو مسئلے یہ ہو گئے کہ گھر بیچا تو گھر کی عمارت خود بخود بیع کے اندر داخل ہو جائے گی، زمین بیچی تو زمین میں موجود کھجور کے درخت اور عام درخت بیع کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے اگرچہ ان کا نام نہ لیا گیا ہو۔ زمین بیچی جس پر کھیتی لگی ہوئی ہے تو کھیتی بیع کے اندر تب داخل ہوگی جبکہ کھیتی کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ کھجور کا درخت یا عام درخت بیچا جس پر پھل لگے ہوئے ہیں تو پھل مشتری کے نہیں ہوں گے، بائع کے ہوں گے۔ ہاں اگر مشتری شرط لگا دیتا ہے کہ یہ پھل بھی میرے ہوں گے تب یہ پھل مشتری کے ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر بائع کو کہا جائے گا یہ پھل کاٹو اور مبیع مشتری کے حوالے کرو۔ ومن باع ثمرۃ اور جس نے بیچا پھل لم یبدؤ صلاحها ظاہر نہیں ہوئی جس کی صلاح او قد بدا یا تحقیق ظاہر ہو چکی جاز البیع تو بیع جائز ہے ووجب علی المشتری اور مشتری پر واجب ہوگا قطعها فی الحال اس کو کاٹنا ابھی۔ فإن شرط ترکها اگر اس نے شرط لگائی اس کے چھوڑنے کی علی النخل کھجور کے درخت پر فسد البیع تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے ان یبیع ثمرۃ کہ بیچے پھل کو ویستثنی منها ارطالا معلومۃ اور اس سے استثناء کرے معلوم رطلوں کا۔ ویجوز بیع اور بیع جائز ہے الحنطۃ فی سنبلها گندم کی اس کے سٹے میں والباقلہ فی قشرها اور لوبیا کی اس کے چھلکے میں۔ ومن باع دارا اور جس نے بیچا گھر کو دخل فی البیع داخل ہو جائیں گی بیع میں مفاتیح اغلاقها اس کے تالوں کی چابیاں واجرۃ الکیال اور کیل کرنے والے کی اجرت وناقد الثمن اور ثمن کو پرکھنے والے کی اجرت علی البائع بائع پر ہوگی واجرۃ وزان الثمن اور ثمن کو وزن کرنے والے کی اجرت علی المشتری مشتری پر ہوگی۔
بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو پھل ہے وہ انسانوں کے کھانے اور جانوروں کے چارے کے قابل ہو جائے، تو اگر پھل بیچا جس کی بدو صلاح نہیں ہوئی یا بدو صلاح ہو گئی ہے تو اس طرح کی بیع جائز ہے۔ لیکن مشتری پر واجب تب ہوگا، واجب اب یہ ہوگا کہ اس پھل کو ابھی کاٹے۔ اگر مشتری شرط لگاتا ہے کہ نہیں میں ان پھلوں کو درختوں پر رکھوں گا تا وقت کہ یہ پک جائیں، تو پھر بیع فاسد ہو جائے گی۔ اگر پھل بیچے جن کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی یا صلاح ظاہر ہو گئی تھی تب بیع جائز ہے، لیکن مشتری پر واجب ہوگا کہ ابھی یہ پھل کاٹے فوراً۔ اگر وہ مشتری شرط لگاتا ہے کہ میں یہ پھل کھجور کے درخت پر یا آم درخت پر رکھوں گا، باقی رکھوں گا تا وقت کہ یہ پھل مکمل پک جائے، تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ ولا یجوز، پھل بیچتا ہے اور اس میں استثناء کرتا ہے کہ مثلاً 8 رطل میں نہیں بیچتا باقی بیچتا ہوں، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ پھل اترے ہوئے ہیں وہ بیچتا ہے اور بائے شرط لگاتا ہے میں سارے بیچتا ہوں، لیکن 8 رطل ایک پیمانہ ہے وہ میں مستثنیٰ کرتا ہوں، وہ تمہیں نہیں بیچوں گا، تو ایسی بیع جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ، گندم کی بیع سٹے سمیت کرتا ہے، لوبیا کی بیع چھلکے سمیت کرتا ہے، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ اگر یہ کہتا ہے میں یہ گندم سٹوں سمیت بیچتا ہوں، یہ لوبیا چھلکوں سمیت بیچتا ہوں، تو ایسی بیع جائز ہے۔ ومن باع دارا، گھر بیچا تو گھر کے تالوں کی چابیاں بھی بیع کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ گھر بیچا تو گھر کے تالوں کی چابیاں خود بخود بیع کے اندر داخل ہو جائیں گی، وہ بھی بائع پر لازم ہوگا کہ مشتری کے حوالے کرے۔ وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ، مبیع ایسی چیز ہے جس کو کیل کرنے کی ضرورت ہے، یا ثمن ایسی چیز ہے جس کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھرے ہیں یا کھوٹے، تو کیل کرنے والا اور پرکھنے والا جو اجرت مانگے گا یہ اجرت بائع پر لازم ہوگی، مشتری پر لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ثمن ایسی چیز ہے جس کو وزن کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وزن کرنے کی جو اجرت ہے وہ مشتری پر ہوگی، بائع پر نہیں ہوگی۔ مبیع ایسی چیز ہے جس کو کیل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اوزان میں سے کوئی عوض بھی ایسی چیز ہے جس کو کیل کرنے کی ضرورت ہے، یا ثمن ایسی چیز ہے جس کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ثمن کھرا ہے یا کھوٹا، تو پرکھنے کی اور کیل کرنے والے کی اجرت بائع پر ہوگی، مشتری پر نہیں ہوگی۔ اگر ثمن ایسی چیز ہے کہ اس کو وزن کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وزن کرنے کی جو اجرت ہے وہ مشتری پر ہوگی، بائع پر نہیں ہوگی۔ ومن باع سلعتن، اور جس نے بیچا سودا بثمن، ثمن کے بدلے میں، قیل للمشتری، تو کہا جائے گا مشتری کو ادفع الثمن اولا، پہلے ثمن ادا کرو۔ فَإِذَا دَفَعَ، پس جب وہ ادا کر دے، قیل للبائع، تو بائع کو کہا جائے گا سلم المبیع، مبیع حوالے کرو۔ ومن باع سلعة بسلعة، اور جس نے بیچا سامان کے بدلے میں، او ثمنا بثمن، یا بیچا ثمن کے بدلہ میں، قیل لہما، تو ان دونوں کو کہا جائے گا سلما معا، یہ دونوں حوالے کرو اکٹھے، دونوں اکٹھے حوالے کرو۔ سامان کو پیسوں کے بدلے میں بیچا تو مشتری کو کہا جائے گا پہلے تم ثمن دو، جب مشتری ثمن دے دے تو پھر بائع کو کہا جائے گا اب مبیع حوالے کرو۔ سامان کو پیسوں کے بدلے میں بیچا تو مشتری کو کہا جائے گا پہلے پیسے دو، جب پیسے دے دے تو پھر بائع کو کہا جائے گا اب مبیع حوالے کرو۔ سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا یا پیسوں کو پیسوں کے بدلے میں، ثمن کو ثمن کے بدلے میں بیچا، تو پھر ان دونوں کو کہا جائے گا اکٹھے ادائیگی کرو۔ سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا یا ثمن کو ثمن کے بدلے میں بیچا، تو ان دونوں کو، بائع اور مشتری دونوں کو کہا جائے گا سلما معا، اکٹھے ادائیگی کرو۔